خواتین و حضرات، ہم اگلے درس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہوئے ہم پہلے پچھلے درس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پیچھے اسم، فعل، حرف کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسم جسے ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، اور کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے، اور پھر اسم معرفہ ہوتا ہے، اسم نکرہ ہوتا ہے، اور اسم کی ایسے اور بھی بہت سی اقسام ہیں۔ اس کے بعد ہم نے فعل کو دیکھا۔ فعل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے ہونے کے لیے وقت کا تعین ہو، یعنی وہ ماضی میں ہوا ہے، حال میں ہوا ہے، مستقبل میں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم نے حرف کے بارے میں بات کی تھی کہ حرف ہمیں اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن جب وہ کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس وقت وہ میننگ فل ہو جاتے ہیں۔ اس میں چند ایک مثالیں ہم نے دیکھی تھیں، تو امید ہے کہ وہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں ضمیر کی طرف۔ ضمیر جو کہ جسے آپ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، جیسے آپ نے اسم کو ناؤن کہا تھا تو اس کو آپ پروناؤن کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسم کی جگہ، یعنی کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کی جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ انگلش میں جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا، اگر آپ نے کہہ دیا، ادھر آپ نے نام لیا اختر، اب اس کی بار بار ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے، تکرار سے بچنے کے لیے آپ کریں گے نیکسٹ آپ کہیں گے ہی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ہم فارسی میں یا اردو میں ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اختر آیا یا اختر آیا، اختر بیٹھا، اس نے کتاب پڑھی، اس طرح مطلب اختر اگر ہم لگاتے جائیں گے تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ ہم ایک دفعہ اختر کی بات کرتے ہیں اور اگلی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اختر آیا، وہ بیٹھا، اس نے کتاب پڑھی۔ تو اسی طرح سے فارسی میں ہم کہیں گے اختر آمد، او نشست و کتاب خواند، یا او کتاب خواند۔ تو اس میں جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں، یہ جو او ہے یہ ضمیر ہے۔ یہ ضمیر اختر کے لیے ہم نے، جو کہ پہلے اسم تھا، اس کی جگہ ہم نے جو ضمیر لگائی، تو یعنی پروناؤن جو لگایا وہ یہ تھا۔ اسی طرح سے ہم مثلا کسی چیز کے لیے اگر ہم کہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ من از بازار کتاب خریدم، کتاب و قلم خریدم، میں نے بازار سے کتاب اور قلم خریدی۔ اب میں یہاں پہ اشارے دوں گی تو میں کہوں گی کہ این برای فلان است، یعنی یہ کیا چیز، یہ قلم مثلا احمد کے لیے ہے، این برای احمد است و آن برای سریا، یعنی وہ سریا کے لیے۔ یعنی ادھر میں نے اشارے دیے، یہ ایک قریب کا اشارہ دیا، ایک ایک جو ہے وہ دور کا اشارہ دیا۔ اصل میں یہ اس کی جگہ پر یعنی میں نے استعمال کیا، یہ اشارے ان چیزوں کی جگہ پر یہ آئے ہیں۔ تو یہ گویا چیزوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیز کی جگہ پر آپ، یعنی اگر آپ قریب کا اشارہ دینا چاہیں گے تو اس وقت آپ ان استعمال کریں گے اس کی جگہ، اور اگر دور کا ہوگا تو پھر آن استعمال کریں گے۔ اسی طرح اس کی جمع اینہا اور آنہا ہے، اسی طرح اینان، آنان ہے۔ پھر ہم آگے بڑھیں تو ضمیر، وہ جو پہلی میں نے بات کی تھی کہ آپ نے اختر کی جگہ جو ضمیر استعمال کی تھی، اسے آپ کہتے ہیں ضمیر شخصی، ضمیر شخصی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی پرسنل پروناؤن جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ضمیر شخصی، اب ضمیر شخصی ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ضمیر شخصی منفصل، ایک ضمیر شخصی متصل۔ اب جیسے آپ منفصل یعنی فاصلے والی، یعنی جدا، یعنی وصل شدہ، یعنی الگ، فصل شدہ، ٹھیک ہے، جو الگ ہو، تو جو ضمیر الگ سے استعمال ہوتی ہے اسے آپ کہتے ہیں ضمیر شخصی منفصل۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے من یعنی میں، اس کی جمع ہوگی ما یعنی ہم، اور پھر تو یعنی تو واحد یعنی، اور ہوگی شما یعنی اس کی جمع یعنی تم، اور او واحد، او یعنی وہ، اور اسی کی جمع ہوگی ایشان یعنی وہ، یعنی ایک سے زیادہ لوگ ان کے لیے ہوگی۔
अब हम इसे ज़मीर शख्सी मुनफसिल और ज़मीर शख्सी मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब होता है वो जो ज़मायर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, यानी वो कभी फ़ेल के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो कभी वो उनकी सिचुएशन हम अभी हम देख लेते हैं। मसलन अगर हम कहें कि अब हम पहले देख लेते हैं कि ज़मीर शख्सी मुनफसिल, मुनफसिल में ये होता है कि इसकी हालतें जो हैं वो 3 हैं, ये दोनों की ही, ज़मीर शख्सी मुत्तसिल और ज़मीर शख्सी मुनफसिल, इसकी 3 हालतें हैं। एक को आप कहते हैं फ़ाइली हालत, एक को आप कहते हैं मफ़ूली हालत, एक को आप कहते हैं इज़ाफ़ी हालत। जी, हम ज़मीर के बारे में पढ़ रहे थे तो लेकिन क्योंकि ये एक थोड़ा सा बड़ा मौजू है तो हमने इस वक्त जो इब्तदाई तौर पे जो कुछ चीज़ें सीखी हैं वो ये कि ज़मीर को आप इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, फिर इसके जो इसकी जो मतलब प्रोनाउन जो होता है उसकी 1-2 टाइप का मैंने ज़िक्र किया, ज़मीर शख्सी की बात की या ज़मीर इशारा की बात की, और फिर इस तरह से हमने ज़मीर इशारा को देख कर और ज़मीर शख्सी की फिर हम हालतों को हम देख रहे थे, ज़मीर शख्सी मुनफसिल, ज़मीर शख्सी मुत्तसिल जो कि किस्में हैं इसकी, और फिर इसकी हम हालतों की तरफ आ रहे थे, फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी। अभी हमने ज़मीर शख्सी मुनफसिल की हम मफ़ूली हालत पे हैं, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसे दोबारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इसे बढ़ाएंगे आगे को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।